پھر تمہارا گروہ چھوٹا بھی ہوگا تو کوئی بات نہیں، بڑے گروہ پہ غالب آ جائے گا اللہ کے حکم سے۔ اگر آج مسلمان ذلیل ہے اس دنیا میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہے مسلمانوں سے، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جھوٹ پہ اللہ کی لعنت ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے اگر میں جھوٹ نہ بولوں تو میرا تو کاروبار ہی نہیں چلتا۔ جھوٹا معاشرہ کبھی بھی اسلامی معاشرہ نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ جھوٹا معاشرہ جو ہے نا وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہوتا، بد عہد معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہوتا، لوگوں کے حق مارنے والے لوگ اسلامی معاشرے کے افراد نہیں ہوتے۔ پیغمبر فرمائے جس نے ملاوٹ کی وہ میری امت میں سے ہی نہیں، اور امتی کہے میں ملاوٹ نہ کروں تو میرا کاروبار ہی نہیں چلتا۔ اس صورتحال میں جب آپ میلاد بھی کروڑوں کی تعداد میں کروا رہے ہیں، ذکر کی بات ہو رہی تھی، سیرت کے جلسے بھی کرواتے ہیں، عرس بھی ہو رہے ہیں، دن رات ختموں پہ بھی تقریریں ہو رہی ہیں، اللہ کی مدد نہیں آ رہی، ذکر فائدہ نہیں دے رہا۔ آپ کے محلے میں کتنے سچے لوگ ہیں؟ جہاد کبھی بھی معذور لوگوں سے نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ کوئی بھی جرنیل اپنی فوج میں لولے لنگڑے لے کے نہیں جاتا۔ جہاد ہمیشہ طاقتور لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ جھوٹا معاشرہ معذور معاشرہ ہوتا ہے، وہ جہاد نہیں کر سکتا۔ اب یہ ختم نبوت کا والا معاملہ، اس میں میں نے یہ بھی فیصلہ کس نے کیا؟ بھائی یہاں آپ بڑے نعرے لگاتے ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا لا نبی آبادی، فرما دیا۔ اب اس پیغمبر کے حکم کے خلاف اگر مرزا بات کرے تو آپ سارے جذباتی ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کافر ہے، اس کو ماننے والے بھی کافر ہیں۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ جس نے بھی میرے نبی کے حکم کے خلاف دل میں تنگی محسوس کی وہ ایمان والا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے برباد ہو گئے، بد اخلاق معاشرہ کبھی بھی اسلامی معاشرہ نہیں ہوتا۔ اس ذکر کے بعد لوگ جھوٹ چھوڑ کر سچائی کی طرف آتے تھے، لوگ عہد کی پاسداری کرتے تھے، ملاوٹ سے باز آ جاتے تھے۔ یہ تمام اخلاقی اقدار اسلامی معاشرے میں موجود ہوتی تھی۔ پھر یہ مقام آتا تھا کہ 70 اونٹ 2 گھوڑے 6 درہیں 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے، یہ دنیا کی تقدیر ہے۔ ہوا کیا؟ جب یہ مرزا عیسائیوں کے خلاف مناظرے کرتا تھا تو مسلمان بڑے خوش تھے، بڑے عیسائیوں کے ساتھ اس نے مناظرے کیے، عیسائیوں کے خلاف کیے۔ ہم نے تو پوری تاریخ اس کی نہیں نہ پڑھی۔ پھر یہ کہنے لگا کہ میرا اللہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ تو نبوت کا دعویٰ کر۔ یہ نظریات چند ایک میں اپنے صرف نوجوان بچوں کو بتا دوں، کیونکہ مطالعہ آج کل ہم نہیں کرتے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ سنی سنائی باتوں پہ پھر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ پہلے تو اس نے کہا کہ شریعت جو ہے
وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہی شرعی نبی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبوت جیسی نعمت سے اللہ انسانوں کو محروم کر دے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے امتی نبی بنا کے بھیجا ہے، شریعت نبی پاک کی ہے، میں امتی نبی بن کے آیا۔ پھر اس نے کہا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ مبعوث ہونا تھا، ایک دفعہ اس وقت مبعوث ہوئے، ایک دفعہ میری شکل